یہ داتا صاحب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تصوف حسن اخلاق کا نام ہے. اور جڈا وڈا اخلاق ہوئے گا نا اڈا وڈا صوفی ہوئے گا. سب تو سوکھا کام ہوندا سی محمد نو ملنا. ولایت صرف جبہ و تسبیح کا نام نہیں، ولایت تلوار کا نام ہے، ولایت اصل میں جہاد کا نام ہے. چلو یہ بھی سمجھ آ گئی جتھے جنہ دی طاقت ختم ہو جائے ولیاں شروع. یہ تخت لانے والا ولی ہے. اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو ولی ہے، جیسے جیسے نبی آئے ہیں ساتھ ساتھ ولی آئے ہیں. یہ مطلب ہے نبیاں دے نال ولی، نبیاں دے نال اہل اللہ، نبیاں دے نال ولی اللہ. نبی کے ساتھ ولی کا کیا کام ہے؟ فرمایا قاتلا. قاتلا کا معنی ہوتا ہے ولی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ نبی کی عزت کے لیے جہاد کرتا تھا. جناب ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کے لیے لڑے. جی ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی عزت کے لیے جہاد کرے. ولی کا کام ہی یہ ہے جناب جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے سینہ تان کے جو باہر نکلے وہی تو ولی ہے. جہاں پہ نبی کی عزت پہ کوئی حرف آ جائے، جہاں پہ نبی کی عزت پہ کوئی انگلی اٹھے اس انگلی کو کاٹنے والے کو ولی کہتے ہیں. نبی کی عزت کے پاسدار کو ولی کہتے ہیں. نبی کی عزت پہ ڈٹ جانے والے کو ولی کہتے ہیں. یہ مطلب ہے قرآن کی آیت تو ویسے بتا رہی ہے کہ ولایت صرف جبہ و تسبیح کا نام نہیں، ولایت تلوار کا نام ہے، ولایت اصل میں جہاد کا نام ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے، لیکن جس بندے نے کام کیا ہو اس کے کام کو سراہنا چاہیے. میں سلام پیش کرتا ہوں خادم حسین رضوی کو، میں سلام پیش کرتا ہوں خادم حسین رضوی کو. اور بابا کے مزار پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آیا یہی تو باہر نکلتا رہا ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے لیے لڑے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے لیے لڑے. ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے، جو نبی کی عزت کے لیے جہاد کرے اسے ولی کہتے ہیں. اللہ فرمایا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. ولی کو اللہ کی راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. ولایت کوئی سوکھی ہے؟ ولی کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اور کبھی کبھی ولی سچ کے لیے جان بھی دے دیا کرتے ہیں. کبھی کبھی ولی سچ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور یار چھوٹی سی عمر ہو، گھر سے نکلے تلاشی لی جائے کچھ نہ نکلے، چور قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ پھر زبان اٹھا کے یہ ہلا کے یہی کہے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میرے کول ہے نہیں تو انو لبے نہیں. میری نہ ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، ہے میرے کول نے پر تو انو لبے نہیں. انہاں کیا چوئی سے بادشاہ کے پاس لے کے چلتے ہیں. اب معاملہ جان کا تھا، جان بھی جا سکتی تھی لیکن جھوٹ نہیں بولا. جب بادشاہ کے سامنے اس بچے کو لے جایا گیا، تلاشی لی کچھ نہیں ملا. اور آپ نے کہا ایویں جھلے نہ ہو جاؤ، میری ماں نے نہ یہاں پہ سی دیے ہیں. انہاں کیا ویسے کمال ہے اسی تے لبے آئے تے تسی نام ہی دس دے تے سانو کیڑا لبنے سن. اے آپ نے فرمایا میں ولی ہوں جھوٹ نہیں بولتا، میری جان بھی چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ مطلب ہے نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی. اچھا ہن تسی اجازت دیو ایتھے ایک ولی نظر پیا ہوندا ہے جے کہو تے میں پڑھا. نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے. اب آئیے سورہ نمل کی آیت پڑھتے ہیں. 27 نمبر سورہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے 40 نمبر آیت ہے. حضرت سلیمان نبی تشریف فرما ہے.
سلیمان علیہ السلام کی امت تشریف فرما ہے. سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سلیمان کون تھے؟ نبی جلوہ گر ہے. حضرت سلیمان کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس اپنے گھر سے چل پڑی ہے. جناب سلیمان فرماتے ہیں میری امت میں سے کوئی ہے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت آ جائے. افریتم من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا جی میں ہوں. فرمایا تخت چاہیے. اس نے کہا جی بالکل، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آج جتھے بیٹھے ہو نا ایتھوں اٹھن تو پہلا میں لے آواں. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، مجھے پہلے چاہیے. اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا، اب ایک ربانی کھڑا ہوا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اگلی آیت ہے، قال الذی عنہ علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ کون لایا ہے؟ نبی نہیں، جن تو بیٹھا ہوا ہے. ایک کون لے آیا ہے؟ چلو یہ بھی سمجھ آ گئی، جتھے جنہ دی طاقت ختم ہو جائے ولیاں کی شروع ہوئی. یہ تخت لانے والا ولی ہے. اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو ولی ہے، مجھے آپ جواب دو یہ کس نبی کا ولی تھا؟ جی سلیمان علیہ السلام. بھائی کس نبی کا؟ اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، غوث اعظم تو محمد کا ولی ہے. اچھا اب ایک اور جواب دینا، تخت کہاں پہ تھا؟ پچھلے کمرے میں، ساتھ والے گاؤں میں، سڑک پہ تھا. جی کئی ملک کراش کر کے آپ بھی جیتے رہیں، آپ بھی جیتے رہیں. کئی ملک سبا، وہ ہزاروں میل آپ بھی جیتے رہیں، ہزاروں میل دور. تو پھر باہر نہیں تھا، اندر تھا، محلات کے اندر تھا، اور سب سے پچھلے کمرے میں تالوں میں تھا. اندر سی پھر بھی ولی کٹ لے آیا ہے. بس یہی تو بات سمجھا رہی ہے. یہ مطلب ہے جتھے بھی ہوئے نا ولی کٹ لے ہوندا ہے. جتھے بھی ہوئے ولی کٹ لے ہوندا ہے. اوے جتھے بھی ہوئے ولی کٹ لے ہوندا ہے. نہیں تسی اجے نہیں بولے. اوے جدوں دا بھی ڈوبیا ہوئے ولی کٹ لے ہوندا ہے. اوے سلیمان دا ولی جتھے بھی ہوئے تخت کٹ لے ہوندا ہے. محمد دا ولی جدوں دا بھی ڈوبیا ہوئے بیڑا کٹ لے ہوندا ہے. ہم تو غوث اعظم کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اشارتاً قرآن سے غوث کر رہے ہیں. آئیے ایک آیت اور پڑھتے ہیں. یہ سورہ کاف کی آیت ہے، 18 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 67 68 69 70 بس چلو 71 اچھا 72 تک پڑھ لینے ہیں. یہ آپ کو میں نے بڑی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ مکتبہ فکر دیوبند کا ترجمہ ہے. یہ مکتبہ فکر اہل حدیث کے ہاں بھی یہی ترجمہ ہے، ان کی مساجد میں یہ ہے. میرے پاس یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے، ریسرچ ورک، اس میں اس کی ضرورت رہتی ہے. اسے میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ایتھوں ویکھاں تے پھر وینا اعلیٰ حضرت کی لکھے ہے، پھر معاملات ذرا واضح ہو جاتے ہیں. اچھا جی یہاں سے پڑھتے ہیں. ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام چلو جی حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نا اس سے ملنا چاہتا ہوں جو تیرا خاص ہے. ہاں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، اچھا موسیٰ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، دکھا اب کوئی اور بڑا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے یہ جملہ پسند نہیں آیا. اے لکھ دینے پہ
وہ جڑا اتنے لکھیا وہ پڑھنے اے لکھ دینے پہ انہاں دا یہ خیال ہے کہ اللہ نو موسیٰ دا جملہ پسند نہیں آیا، انہاں دا خیال ہے ساڈا نہیں، اے ایتھوں پہ پڑھنا۔ ہن اگے یہ لکھ دینے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے، سبحان اللہ، ہمارا وہ ایک بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے۔ اے ہمارا بندہ کتوں انہوں نے لکھے ہے، اے ایتھے لکھے ہے۔ جدو خضر علیہ السلام کے لیے موسیٰ نے سفر کیا، اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عَبْدِنَا، موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک ہمارا بندہ پایا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا، موسیٰ نے ایک بندہ پایا، حضرت موسیٰ کو ایک بندہ ملا، مولا کون ہے؟ فرمایا من عبدینا، یہ ہمارا ہے، ہمارا نہیں جی اسی کدے ہاں، اسی کدے ہاں، مولا اسی بھی تے تیرے ہاں۔ وہ فرمایا تسی اپنے منہوں کہندے ہو نا، نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا، تساں اجے بھی غور نہیں کیتا، اوے تسی اپنے منہوں کہندے ہو اسی تیرے ہاں، غوث اعظم نو میں آکھیا ہے میرا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑے اپنے منہوں کہن اسی او دے ہاں، او بندے اور نے تے جنہاں نو اللہ کہے میرے نے، غوث اعظم ہو رہے، داتا صاحب ہو رہے، بابا فرید ہو رہے، معین الدین ہو رہے۔ یہ مطلب ہے جدو اسی اینا ورگے نہیں، اور جدو اسی اینا ورگے نہیں، محمد ورگے کی میں ہو جاؤں گے۔ لو جی آگے چلیے، اس ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کوئی نشانی بھی تو اس کی ہوگی، میں کتنے لبدہ پھرا ہوں، کوئی تے نشانی ہوئے گی۔ اللہ فرمایا دو نشانیاں نہیں، مولا حکم کر۔ لو جی آپ ادھر آئے، بٹی صاحب آپ ادھر آئے، یہ ذرا دیکھیے گا جی، یہ یہاں سے ذرا پڑھیے گا اونچی آواز سے تاکہ سمجھ آئے کہ یہ کیا نشانیاں ہیں۔ اونچی آواز سے پڑھنا، ادھر آ کے ذرا میری طرف اس طرف آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ یہاں سے وحی کے ذریعے، یہ اونچی پڑھنا ذرا، لو جی دیکھیے گا ذرا اونچی پڑھیے۔ وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی؟ نشانی کی لبے گا کہ میں ہن نشانی اللہ دسی، پہلی نشانی پڑھیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا، او چلو جو جی، اوے جہاں پہ دونوں ملتے ہیں، اوے پچھوں علیحدہ علیحدہ نے، پچھوں علیحدہ علیحدہ نے، سمندوں نے تے پچھوں علیحدہ نے، جتھے آ کے وہ علیحدہ نہیں رہندے کٹھے ہو جاندے نے نا، اوتھے ہی میرا ولی۔ اوے بندے جننے مرضی وکھرے وکھرے ہوں، جتھے ولی بیٹھا ہو اوتھے بندے کٹھے ہو جاندے نے۔ جناب جاؤ تمہیں اللہ ہندوستان لے کے جائے، جاؤ خواجہ معین الدین کا دربار دیکھو جا کے، وہاں پہ صرف مسلمان نہیں ہندو بھی کہتے ہیں یہیں خواجہ ہری خواجہ ہری۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں جس کی عطا سورج کی طرح ہوتی ہے، اپنوں پہ بھی روشنی ڈالتا ہے، بغانوں پہ بھی ڈالتا ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں جس کی ادا سمندر کی طرح ہوتی ہے، اپنا بھی پانی لے جائے پرایا بھی آ کے لے جائے۔ ولی کی پہلی علامت یہ ہے اور جتھے کٹھے ہو جائیں، اللہ جانے کس کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ جی پہلی علامت حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتائی، اور پچھوں بکھرے نے، جتھے او بیٹھا ہی نہ اوتھے کٹھے نہیں۔ آگے پڑھیں جی اگلی علامت کیا ہے۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، نیز فرمایا کہ ایک مچھلی ساتھ لے جاؤ۔ اچھا اس کا نام لکھا ہوگا مچھلی کا زنبیل۔ اچھا یہ مچھلی کیوں لی؟ بھوک کے لیے جیتے رہیں، شاباش۔ اچھا جو بھوک کے لیے مچھلی لی وہ پھر زندہ ہوگی؟ نہیں زندہ نہیں تھی، پکی ہوئی، جیتے رہے پکی ہوئی، بنی ہوئی پکی ہوئی، زندہ نہیں تھی، بنی ہوئی تھی پکی ہوئی تھی۔ لی کیوں؟
جہاں پہ بھوک لگے وہاں پہ کھا لیجئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آگے پڑھے جی، سبحان اللہ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے، جہاں پہ مچھلی میں جان آ جائے۔ میں آج کے خطاب کا نچوڑ جملہ دینے لگا ہوں، وابی اور اہل حدیث تفسیر لکھ رہے ہیں، جتھے جا کے مچھلی زندہ ہو جائے، جتھے جا کے مچھلی میں جان آ جائے، اوے جتھے بے جان جان آ جائے اوتھے ہی میرا ولی۔ ہن میں دومی ہاتھ جوڑ کے تواڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے غوث اعظم دی شان جملہ دے لگا، اوے جتھے مری مچھلی وچ جان آ جائے اوتھے خضر بیٹھا ہے، تے جتھے 12 سال دے ڈبے ہوئے بیڑے وچ سارے زندہ ہو جائے اوتھے غوث اعظم بیٹھا ہے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے ولی پہنچ دے۔ یار کی ہو گیا، ولی پہنچ دے یار، وہ پہنچے ہے ولی، تخت لے آیا ہے نا، ولی پہنچ دے، تے جے اونا نبیاں دا ولی پہنچ دے، اور ٹوری نہ کرو بس، پتہ نہیں میری زبان پہ یہ روایت اچانک آ گئی، میرا تو ارادہ تھا آگے ایک دو آیتیں اور پڑھنی ہیں، وہ کرو پئی ٹور تے کلی جنگل آ گیا، جنگل بیابان تک پہنچی تے ایک اباش پیچھے 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 پیچھے، اباش بدبخت او دا پیچھا پیا کر دے، جدو بالکل جنگل آ گیا نا ہاتھ پان دی کوشش کی تھی، جدو ہاتھ پان دی کوشش کی تھی اس نیک مستور نے چہرہ چوک کیا کہ ہاتھ نہ لائیں میرا پیر کاملی۔ ہائے ہائے ہائے، بس پتہ نہیں یہ اچانک روایت کہاں سے میری ذہن میں آ گئی، میں تو آگے چلنا بھی چاہتا تھا، آکھے ہاتھ نہ لائیں بڑا کاملی میرا پیر، انہیں کہا تیرا پیر، انہیں کہا غوث اعظم، ہائے ہائے، جدو کہنا غوث اعظم، انہیں کیا کتھے بغداد تے کتھے ایک جنگل، انہوں کی پتہ ہوئی ولی پہنچ دئی، انہوں کی پتہ سی شدائی نو، انہیں کیا کتھے بغداد تے کتھے میں اس ٹائم تے کتھے غوث اعظم تے کتھے جنگل، نہیں کوئی ایسی گل ہی کوئی نہیں، انہیں دوبارہ ہاتھ پان دی کوشش کی تھی، جدو انہیں دوبارہ ہاتھ پایا نا اس بی بی نے ایدر بغداد ہے، ایدر مکہ ہے، ایتھے نکرچ مدینہ ہے، ایتھے نکرچ بغداد ہے، بغداد وال منہ کر کے آکھیا پیرا میری عزت بچا لے، ہائے 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 ہائے، یا پیر حضرت پیر جی بخشو میری اور تواڈی خیر ہو گئی، در تے کھڑی دلگیر جی یا غوث اعظم دستگیر، میں وچ پنجے شیر دے آ دکھ پل پر گھیر دے، جلدی مہارا پھیر دے یا غوث اعظم۔ لو جی اے بی بی ترلے بھی مار دیئے، بغداد وچ غوث اعظم وضو کر دینے پہ، مرید وضو قرآن دائے پیا، وضو کر دیا غوث اعظم فرماندے ہوئے لوٹا بھرا کر میری دھی نے آواز ماری، ہائے ہائے لوٹا بھرا کر جنگل وچ میری دھی نے آواز ماری ہے، انہیں کہ حضور اتھے آواز آوے چپ کر، جنگل وچ میری مرید نہیں ہے، انہیں منو بلایا ہے، اچھا اوتھے ہی بیٹھے ہیں، غوث اعظم نے اپنی نالین اٹھائی تے ہوائی سٹی، جدو این کر کے ہوائی سٹی ہے نا تے نالین پھر انہوں نظر کوئی نہیں آئی، ہن جنگل وچ او بی بی ترلے مار دیے پئی، اچانک پیچھے او اباش سر دے اتے کوئی شے وجی، جدو سر تے کوئی شے وجی انہیں ہنج کر کے ویکھیا تے جتیاں اتے وج دیاں نے پئیاں، انہیں آواز ماری بہن جی اکھاں تے کھولو، ہائے ہائے جڑی بی بی ترلے بھی کر دی سی نا غوث غوث جنگل بھی کر دی سی، اس آواز سے آکھیا بہن ذرا اکھاں تے کھول، جدو اکھاں کھول کے نکل کے ویکھیا تے ویکھ کے آندی ہے اللہ جھوٹ نہ بلائے اے تے میرے مرشد دی جُتی آ گئی، بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، فرمایا ہے میرے شیخ دی نالین ہے، توبہ کر لے، تینوں نہیں پتا میں غوث اعظم دی مرید نہیں ہوں، جو کہنا سچی توبہ، نالین رک گئی، ولیٹ کے نے کیا جا لے جا بغداد چلا جا، میرے ویکھے جی تھوڑے تے میرے مرشد غوث اعظم دی نالین لپیٹ کے بغل چ رکھ کے بغداد آ کے نا تے نیواں جا ہو کے بہ رہا، غوث اعظم بیٹھ کے فرماندے نے حیا نہیں ہوندی ہو میری دھی ہے، ہائے ہائے ہائے، غنیت الطالبین میں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آپ ارادہ کرو میرے ساتھ ملاقات کا، ارادہ کرو، ارادہ کرو تو صحیح ہم پہنچتے ہیں، قرآن پڑھ کے دس سے چھڑیا ولی پہنچ دے، اور یار جے سلیمان دا ولی پہنچ دے،
اگر سلیمان کا ولی پہنچتا ہے تو غوث اعظم تو رسول کا ولی ہے. لو جی ہن جے کہو تے آیت اگے پڑھیے. لو جی اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس مچھلی ہوگی. سبحان اللہ. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ پھر فرمایا کہ وہ دو دریا ملتے ہوں گے. یہاں تک بھی سمجھ آ گئی؟ لو جی ہن موسیٰ پہنچے نہیں. موسیٰ جا کے عرض کر دینے مولا یہ کون ہے؟ اللہ فرمایا فوجد عبدا من عبدینا. موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا. ہم نے اس ولی کو اپنی جناب میں سے رحمت عطا کی تھی. یہ مطلب ہے ولیاں دے بویاں اتے اللہ دی رحمت. یہ مطلب ہے اسی کوئی شدائی نہیں. آج جڑا جمعرات نو اسی اتنے داتا صاحب ٹر جانے ہیں نا اسی اللہ دی رحمت لین جانے ہیں. اے جے کدی کدی ہمت پوے تے اسی پاک پتن بھی ٹر جانے ہیں فرید دے بوبے تے اللہ دی رحمت لین جانے ہیں. تے جے اللہ سانو ہمت دیتی تے اساں بغداد بھی پہنچ جانے ہیں. اللہ تھانو لے کے جاوے تے اوتھے بھی اساں رحمت ہی لے کے جانا ہے. اچھا جی اگے اللہ فرماندا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. ہم نے سلیمان کو اپنی جناب میں سے علم عطا کیا تھا. یہ مطلب ہے ولی عالم ہوں جی. ولی اللہ دی جناب میں سے عالم بھی ہوتا ہے اور ولی کے پاس اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. ہن موسیٰ جا کے کی آکھیا ہے بس اے تین آیتاں سنو تے نماز پڑھ لیں. ہن موسیٰ نے جا کے کی آکھیا ہے. لو جی یہ سورہ الکاف پڑھ رہے تھے 18 نمبر سورہ ہے. قالا لہو موسیٰ. موسیٰ نے جا کے کہا حل اتبعک. میں پنجابی ترجمہ کرنا چاہیے. جے تو کمیں تے 4 دیہڑیاں تیرے نال نہ رہ لواں. نبی نے خضر سے کہا حل اتبعک. جے کمیں تے 4 دیہڑیاں تیرے نال رہ لواں. یہ مطلب ہے ولیاں دے نال رہنا اے نبیاں دی سنت ہے. تے ہن تر کے آیا ہے نبی آیا ہے ولی دے ڈیرے تے. یہ مطلب ہے ولیاں دے ڈیرے تے جانا اللہ دا حکم ہے نبی دی سنت ہے. مڑ قرآن سمجھ آؤں جا رہے ہیں. لو جی اگے پڑھیے. انہیں جا کے آکھیا ہے حضرت موسیٰ نے جا کے آکھیا ہے حل اتبعک میں تیرے پاس رہ لوں. آپ نے فرمایا مجھ سے آپ کیا لیں گے؟ فرمایا اللہ ان تعلمانی مما علمت رشد. مجھے تیرے پاس رہ کے نا رشد ملے گا. رشد یہ مطلب ہے ولی دے آستانے تے رشد ملتا ہے. رشد جیڑا رشد لوے او ہوندا ہے مرید تے جیڑا رشد دوے او ہوندا ہے مرشد. چلو مسئلہ حل ہو گیا. یہ مرشد قرآن چ مرشد ہونا چاہیے جناب. مرشد کا ذکر قرآن چ مجھے تم سے رشد ملے گا. اچھا ہو کدھر جواب دیتا ہے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا. میں رکھتے لینا وا پر حوصلہ وڈا کرنا پینا ہائے ہائے ہائے. تسی آئے ہو میں رکھ لینا پر معی صبرا. دھیان کریا جے ذرا پیر مضبوط کر لیا جے. دھیان نال ٹرنا ہے میرے نال. یہ مطلب ہے جتھے ولی بیٹھا ہوئے نا ذرا دھیان نال. ہائے ہائے ہائے. اوے میری سنو یار. حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. اگر تیرا دل کرے کہ میں خدا کل جا کے بواں او نشینت در حضور اولیاء. اللہ دے ولی دے کول جا کے بہ گیا رب کول بہ گیا ہے. فتوہ لانا ہے کہ رومی تے لانا ہے. یہ جلال الدین رومی کا قول ہے. بلکہ ایک اور نہ پڑھا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں گفتائے اللہ بوت گرچہ الحلقوم عبداللہ بوت. اوہ جی تو تیرا پیر بولے ویکھنش تیرا پیر بول رہا ہے اصلے اللہ بول نہیں گیا. بندہ گیا ہے خواجہ معین الدین کول تے انہیں جا کے آکھیا ہے حضور پیر کی ہے تے مرید کی ہے. آپ نے فرمایا یہ سورہ الکاف ہے.
28 نمبر آیت ہے، یہ ہے پیر اور مرید کا رشتہ۔ جیڑی آیت معین الدین پڑھی یہ جے کہو تے میں پڑھا۔ آپ فرمایا دیکھ میرا بیٹا، اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ فرماتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جیڑا اپنا آپ او دے نال لاوے جیڑا او دے۔ میں بہت آسان کیتا ہے، اس کو آسان ترجمہ ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمایا، خواجہ فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ، اپنا آپ لا، نفسہ کا اپنا آپ او دے نال لا۔ ایک کون ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جیڑا سارا دن اونوں یاد کردا ہے، جیڑا ساری رات اونوں یاد کردا ہے۔ یہ مطلب ہے جدا ہر ٹائم او دی یاد وچ گزرے، اپنا آپ او دے نال لاؤ۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اپنا آپ او دے نال لا جڑا او دا ہی۔ آپ اندر اگے پڑھ یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، یریدون وجہہ۔ پیر اسے کہتے ہیں جو اللہ کے مکھڑے کا دیوانہ ہو۔ ہائے ہائے، یریدون وجہہ، یریدون کا معنی ہوتا ہے طلبگار ہو، عاشق ہو، دیوانہ ہو، وجہ اللہ کے چہرے کا، اللہ کے مکھڑے کا۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے مکھڑے کا دیوانہ ہو۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے کیا حضور سے مرید کیے، آپ نے فرمایا لا تعدو بینک عنہم، وہ مرید ہی نہیں جنہوں پیر دے مکھڑے میں جو اللہ نظر نہیں آیا۔ مرید وہ ہوتا ہے جو مکھڑا مرشد سے اللہ کی زیارت کرے۔ ایک گھر جا کے پڑھیا جے گنیا تو طالبین چ گل لکھی ہے، فتوہ لانا ہوئے تے غوث اعظم تے لانا ہے، فتوہ لانا ہوئے تے معین الدین تے لانا ہے۔ اونج ویسے اسی قائل ہاں کہ ہے کوئی اللہ دا مکھڑا، آج جدے ہاتھ ہونو اللہ تھوڑی ہوندا ہے، لیکن کوئی ہاتھ ہے نہیں اللہ دے۔ اوے جدی ہتھیلی ہوئے وہ اللہ نہیں ہوندا، لیکن اللہ فرماندا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ سونیا آ جڑی مٹھ روڑیاں دی تو پھڑی ہے نا، ویکھنے چ اے تیری آ اصل چ میری آ۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ مقام حدیبیہ پہ نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھنے والوں، دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ محمد کا ہے، اصل میں یہی ہاتھ اللہ کا ہے۔ یہ مطلب فکر نہیں کری دا کوئی ہاتھ اللہ دے ہے نہیں، کوئی ہتھیلی اللہ دی ہے، کوئی پنڈلی اللہ دی ہے، کوئی چہرہ بھی اللہ کا ہے، کوئی تے ہے نا اللہ کا چہرہ۔ نہیں میں سمجھانا، میں ابھی سمجھاتا ہوں، کبھی اس میں خطاب مکمل کریں گے۔ یہ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے کسی کی پہچان ہو۔ کھلو جو یہ لیں، چلو پھر ہوئے گی پہچان؟ اچھا بازو ننگا کر دیتے ہیں، اسے دیکھ کے پہچان لے، ہوگی؟ اچھا پنڈلی ننگی کر دیتے ہیں، ہوگی؟ اچھا سینہ دکھا دیتے ہیں، نہیں ہوگی؟ پہچان جب بھی ہوگی ایتھوں پتہ لگے گا کیڑا ہے۔ یہ مطلب ہے جنہوں ویکھ کے بندہ پہچانیا جائے وہ بھی بندے دا چہرہ، اور جنہوں ویکھ کے بندہ پہچانیا جائے وہ بھی بندے دا چہرہ، جنہوں ویکھ کے اللہ پہچانیا جائے۔ نہیں ابھی بھی بندے چپ رہے ہیں، نہیں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، میں رک جاؤں، میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ اور جنہوں ویکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانیا جائے وہ ہے مخدوم ثانی دا چہرہ، تے جنہوں ویکھ کے اللہ پہچانیا جائے وہ ہے محمد دا چہرہ۔ آستانہ غوث سجا ہوا ہے، غوث کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا غوث قرآن پڑھ رہا ہے، اور فقیر ہوندا ہی ہو جڑا قرآن پڑھے۔ آج کل تو اصل میں تصوف میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ولایت کا تعلق علم سے ہے، اگر علم نہیں ولایت نہیں ہے، اگر علم نہیں فقیر نہیں ہے۔ سادہ لو مومن ہو سکتا ہے، ولایت اس کے پاس نہیں، فقیر نہیں، وہ علم باج
ذرا جی تسا دسنا ہے جو کرے فقیری، ہاں بالکل، علم ہے تو صوفی ہے، درویش ہے، علم ہے صوفی ہے، علم نہیں صوفی نہیں. ہی از ناٹ ایز اے پیر، وہ پیر نہیں ہے. ہی از ایز اے بیگر، وہ گداگر ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہے. مرشد کی شان یہ ہے اپنے مرید کو قرآن کی تعلیم دے. اگر کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کا، وہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو فیصلہ کر دیا ہے، اگر قرآن کا عالم نہیں وہ پیر نہیں. مہربانی فرمائے اسے پیر نہیں کہنا. اگر اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اپنے مرید کو قرآن کا پیغام دیتا ہے، پھر وہ پیر ہے، وگرنہ پیر نہیں. بابا بیٹھا سی نا وقت کا غوث، قرآن کھلا ہوا ہے، مریدوں کو پانی مل رہا ہے، روحیں زندہ ہو رہی ہیں، وجدان ترقی پکڑ رہا ہے، اسپرچول پاور مل رہی ہے. قرآن سے اسپرچول قوت ملتی ہے. اسی قرآن تو دور نقامے سے لئیاں. جو قومیں قرآن سے دور ہیں وہ خار ہوتی ہیں، جو قومیں قرآن سے تمسک جڑی ہوئی ہیں وہ آج بھی کامیاب ہیں. یورپ کے سارے قانون قرآن والے ہیں، ہے وہ مسلمان نہیں. مغرب کے سارے قانون قرآن والے ہیں. مغرب کی ساری سٹریٹجی حضرت عمر والی ہے. آج بھی مغرب میں عمر لا ہے. وہ ہے مومن نہیں ہے، لیکن قرآن کے اصول لیے ہوئے ہیں انہوں نے، کامیاب ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ قرآن صرف پڑھا جاتا ہے، اصول نہیں ہے. یہاں پہ رٹالائزیشن ہے، استسماع ہے، ہم سنتے ہیں، عمل نہیں ہے. قرآن کے اصولوں پہ عمل بالکل نہیں ہے. اب میں کبھی آیا نا کسی جمعے میں پڑھیں گے سیاست کیا ہے، واٹ از پالیٹکس اینڈ واٹ از ڈیموکریسی ایز پر قرآن. قرآن کے مطابق سیاست ہے کیا؟ غوث بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، مرید قرآن کا پانی لے رہے ہیں. ایک صاحب آئے، انہیں ویکھیا بندے بڑا جڑ کے بیٹھے نے تے بڑا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. وہ انج کر کے آئے تے سارا منظر ویکھ کے نا تے باہر ٹر پے. اچھا جی تو باہر ٹر پے نا غوث دی نظر پہ گئی. دعا کریا کرو نظر پہ جائے. بس آخری جملے دے رہے ہیں. نظر گئی پہ، آپ فرماندے نے حضرت، انہیں مڑ کے ویکھے جی اڑاؤ. سبحان اللہ. انہیں اتو ہی بوے چ اشارہ کیتا، نہیں جی ٹھیک ہے بس میں جا رہا. آپ ایک مرید نو فرماندے اڑا انہوں بلا، انہوں ادھر بلا. انہیں کیا حضور جان دیو، دوجا بیلی ہے گستاخی کرے گا. تو آپ فرماندے نے چلے انج نہیں کہی دا، انہوں بلا انہوں کچھ دئیے. جدو فرمایا انہوں بلا، غوث ہوں میں، اسے بلا. اچھا انہیں کہ حضور میں بلانا، اے پجا گیا، مولانا صاحب لے کے آ گیا. مولانا صاحب قریب آ گئے. حضرت بڑے پیار نال، وقت کا غوث با اخلاق ہوتا ہے. اوے التصوف فی الخلق، من زاد علیک الخلق فزاد علیک التصوف. یہ داتا صاحب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تصوف حسن اخلاق کا نام ہے. اوے جڈا وڈا اخلاق ہوئے گا نا اڈا وڈا صوفی ہوئے گا. میں ایک جملہ دواں، سب تو سوکھا کام ہوندا سی محمد نو ملنا. جے کوئی مدینے ملن جاندا سی نا کہ اسی رسول اللہ نو ملن آیا، انہاں کہنا جاؤ مسیتے بیٹھے ہونے. ہائے 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 ہائے. تے جے کدی کسی حضرت عمر نو ملن آنا نا، حضرت عمر دا دور خلافت ہے، جے کسی عمر نو ملن آنا نا تے جے کسی باہروں مشیر آنا تے لب دیا پھرنا کسی حجرے وچ ہونے نے، کسی دفتر وچ ہونے نے تے باہروں وڈیری مائی نے مل کے کہنا اوے کسی دفتر دوسرے وچ کوئی اوتھے باہر پیریاں وچ درخت دے تھلے لیٹے ہونے. ہوں تے بھائی اج کل دے صوفیاں دا پروٹوکول مجھے اسٹیٹ تو بھی چوکا ہے. یار جن نے ملنا ہی نہیں انہیں فیض کی دینا کسی نو. چلو جی آپ فرمائے اڑا. مولوی قریب آیا، اڑا کدھر آئے سو؟ وہ کہنا کچھ نہیں بس میں ویکھن دے آساں کہ پتہ نہیں تواڈے کول جال کیڑا جہدے بچیاں پسند ہے.
اچھا انہیں کیا تواڈے کول جال کیڑا جدے مچھیاں پھساندے ہو؟ وقت دے غوث نے ذرا بھی غصہ شصہ کوئی نہ کیتا. آپ فرماندے نے بہ جاؤ میں تانوں بہانا بہ جاؤ. انہیں کہا جی میرے کول ٹائم کوئی نہیں آپ بہ تے جاؤ. اے مولوی بہ گیا. آپ اپنے مرید نو بلایا پورا جی حضور جا ویکھ لنگر کی پکیا ہے. اے مرید اندر گیا تے دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا. حضور ہے دودھ موجود ہے. آپ فرماندے نے لیا اور دودھ دا پیالہ آ گیا. وقت کا غوث مولوی کو بلا کے فرماتے ہیں حضرت نیڑے آؤ. مولانا تھوڑا جا نیڑے ہو گئے. آپ فرماندے نے انج جال شال نہیں پوچھی دے اے دودھ پیو تے غصہ شصہ نہیں کریدا. ہن مولوی دودھ دا انکار کدی بھی نہیں کردا. انہیں کہا جی لے آؤ جی بسم اللہ. انہیں دودھ دا پیالہ نیڑے کیتا. وقت دے غوث نے آرام نال اپنا سجا گوڈا مولانا دے گوڈے دے نال لایا. ہن مولوی کی ویندا دودھ دا پیالہ اے وچ گنبد خضرا ہے. ہائے 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 خیال کیتا ہے دودھ وچ گنبد دا کی کام ہے. نہیں یہ میرا وہم ہے. بس جی آخری جملہ ہے. انہیں پیالہ تھلے کیتا. بابا جی نے آرام نال گوڈا پرا کر چھڑیا. انہیں ویکھیا نہیں یہ میرا وہم ہی سی. انہیں دوجی واری پیالہ اوتے کیتا لباں دے نال لایا. اجے گھٹ نہیں لایا. وقت کے غوث نے اپنا دایا یہ گھٹنا یوں پھر ساتھ لگایا. اور مولانا کی ویندے نے گنبد خضرا نہیں سنہری جالی ہے. خیال کیتا ہے جالی کا کی کام ہے. نہیں یہ بھی میرا وہم ہے. یہ پیالہ تھلے کیتا. بابا جی نے گوڈا پرا کر چھڑیا. لو جی آخری جملہ. یہ تیجی والی پیالہ ہوتے کیتا. حضرت نے آرام نال گوڈا نال لایا. یہ جو وقت کے غوث کا گھٹنا ساتھ لگا. ہون کی ویندا ہے گنبد نہیں جالی نہیں کام نہ اندر چلا گیا ہے. اندر ہون اندر کی ہے. میں تے خود تہاڈا نوکر جتیاں کہ بہن دے بھی قابل نہیں. جنہیں اندر ویکھیا ہے نا اس ضرور آکھیا ہے مکھ چند بدل شاشانی ہے. مچھ چمکتی لات نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے. مخمور اکھی ہے نمت ولینا. جنہیں اندر ویکھیا نا انہیں آکھیا ہے اس صورت نو میں جانا تھا. جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. سچ آکھا تے رب دی شانا تھا. جس شان کو شانا. اچھا ہون پیالہ تھلے نہیں کردا. ہون ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں. ہون نہیں تھلے کردا. ہون ویکھی جا رہے ہیں. اچھا انہیں پیالہ تھلے نہیں کیتا کہ لبا دے نال بھی نہیں لایا. غوث نے گوڈا پھڑا کیتا. جدو گوڈا پھڑا کیتا مولوی ویندا ہے بابا گوڈا نہیں ہلانا. جدو کہنا گوڈا نہیں ہلانا وقت کا غوث اس مولوی دا چہرہ ویکھ کے فرماندے نے حضرت کی ہوئی ہے؟ حضور ہو نا حضور ہو نا او نا او نا. یا فرماندے کی ہو نا حضور ہو نا. جدو دو چار بار کہنا ہو نا غوث آواز مار دے درد بھی میں تینوں جال بہانا کیسے جتنے مچھیاں بہانے ہیں.